شب قدر کی اصل نشانیاں کیا ہے؟ 90% لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال ہمیں شب قدر تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ شب قدر کی اصل نشانیاں کیا ہے؟ کیا آسمان پر کوئی خاص روشنی ہوتی ہے؟ کیا فرشتے نظر آتے ہیں؟ کیا دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یا پھر ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شب قدر کی وہ اصل نشانیاں جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ کہ سوشل میڈیا کی افواہیں۔ اور یقین کریں، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی تو اس سال شب قدر ضائع نہیں کریں گے۔ نمبر 1، شب قدر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے، شب قدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری سورت نازل کی، سورۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ دوستو سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ، یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، شب قدر کب آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ اکثر لوگ صرف 27ویں رات پر زور دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم ایک رات نہیں، پورا آخری عشر عبادت کریں۔ نمبر 3، شب قدر کی پہلی اصل نشانی سکون۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد، ایک معتدل پرسکون رات ہوتی ہے۔ ہوا نرم چلتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کوئی فلمی سین نہیں ہوتا، آسمان سے روشنیوں کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا سکون جو دل کو محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، دوسری نشانی چاند کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں چاند ایسا ہوتا ہے جیسے تشتری کا ٹکڑا، یعنی چاند مکمل نہیں لیکن صاف اور نرم روشنی والا ہوتا ہے۔ یہ علامت ہر جگہ ایک جیسی نہیں نظر آتی، کیونکہ موسم اور جگہ مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 5، تیسری نشانی صبح کا سورج۔ یہ سب سے مشہور اور مستند نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر تیز شعاعوں کے نکلتا ہے، یعنی سورج کی روشنی نرم ہوتی ہے، ان کی کوچہ باتی نہیں، گویا چاند کی طرح ہلکی روشنی۔ یہ علامت حدیث میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ نمبر 6، فرشتوں کا نزول۔ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ سوچئے زمین پر کتنی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ سلامتی ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 7، شب قدر کی چھوٹی نشانیاں۔ دوستو سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں پھیلائی جاتی ہے، درخت سجدہ کرتے سمندر رک جاتا ہے، ہر چیز سجدے میں پھیلی جاتی ہے، آسمان میں عجیب رنگ آتے ہیں۔ ان باتوں کی کوئی صحیح حدیث نہیں، ہمیں دین کو جذبات سے نہیں بلکہ حدیث سے لینا ہے۔ نمبر 8، اصل سوال، اگر نشانی نظر نہ آئے ہو، بہت لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی خاص کیفیت محسوس نہیں ہوئی، شاید وہ شب قدر نہیں تھی۔ یاد رکھیے شب قدر کی اجر احساس پر نہیں، ایمان اور نیت پر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، سب سے بہترین دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ نمبر 10، جذباتی منظر تصور کرے، یہی وہ رات ہو جس میں آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا رزق لکھا جا رہا ہو، آپ کی صحت لکھ جا رہی ہو، آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہو۔ سوچئے کہ ہم واقعی اس رات کی قدر کر رہے ہیں۔ نمبر 11، کامیاب لوگ کیا کرتے، آخری غشے میں اعتکاف، ساری راتوں میں قیام، قرآن کی کثرت، صدقہ، گناہوں سے مکمل پرہیز۔ وہ ایک رات کے انتظار میں نہیں بیٹھتے بلکہ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 12، اصل کامیابی کیا ہے؟ شب قدر دیکھ لینا کامیابی نہیں، شب قدر پا لینا کامیابی ہے۔ یعنی اس رات عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، دل سے توبہ کرنا، یہی اصل نشانیاں ہیں کہ آپ کو شب قدر مل گئی۔ دوستو، شب قدر اصل نشانی آسمان پر نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور سچی توبہ ہو جائے تو سمجھ لے اللہ نے آپ کو کیوں قبول کر لیا۔ اسی سال فیصلہ کرے، ہم صرف 27ویں رات کو مسلمان نہیں بنیں گے، ہم پورا آخری عشرہ عبادت کریں گے۔